بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 لکھی گئی ہے، جن میں سے 3 شادی شدہ اور غیر شادی شدہ تھیں، جن کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش کرے اور دودھ پلائے تو وہ عورت رضائی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضا، رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں، اور اس عورت کے شوہر کو بچے کا باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ دودھ پلانے والی کے بچوں کو بھی اس کے حقیقی بہن بھائی سمجھا جاتا ہے اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایک عورت جس نے کسی بچے کے 2 برس ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہوتا ہے، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے پلائے ہوئے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی بہن ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 اور رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ اس بارے میں 3 مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ تیسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 روز تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے بعد جس عورت نے دودھ پلایا ان کا نام حضرت صوبیہ اسلمہ تھا۔ حضرت صوبیہ اسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں تھیں کہ آپ کو والدہ ماجدہ کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھیں۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے مسروع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور عبداللہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بھائی تھے۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بھی خاتون نے دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ میں ہی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصاً حضرت صوبیہ کے لیے طائف بھیجتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ آپ کو یہ خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروع کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروع تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں تہذیب سکھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ شرفائے عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو آ کر تلاش کرتی تھیں اور مخصوص اجرت اور معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی تھیں۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حسب رواج بنو سعد کی عورتیں مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خستہ حالی اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر آپ کو لینے سے انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو کہ اصل میں یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس نومولود کے مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے انہیں
گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو کہ بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو گود لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنی دو بیٹیوں عیسیٰ اور حذافہ، جنہیں شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت ختم ہونے پر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک بچے کو کچھ دن اور رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب آپ مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر ان کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خاتون آئیں، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے جو ہی اپنا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں کے نام عاتقہ تھے۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے موضوع میں سے ایک موضوع ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔